فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله محمد وآل محمد وعجل فرجه. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات پڑھیے محمد علیہ. کیا میرا دین اسلام ہے؟ Is my religion is Islam؟ یہ ہمارا سوال ہے اور یہی ہمارا موضوع ہے. اور ہم میں کا ہر فرد اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا میرا دین اسلام ہے؟ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیے ہیں سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ ہے. اس کی یہ آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے افغیر دین اللہ یبغون. کیا اللہ کے دین سے ہٹ کر کسی اور دین کی تلاش کر رہے ہو؟ دین پروردگار پر ساری یونیورس گامزن ہے. افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان میں جو بھی ہیں وہ سجدہ ریز ہیں ذات پروردگار کے لیے. سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن. اسلام کے معنی
ٹوٹل سبمیشن، پوری طرح سے سرنڈر ہو جانا. پری ریکویزٹ نہیں کہ مجھے یہ ہو تو یہ ہو تو یہ ہو تو، نو. اسلام میں اگر آنا ہے تو ٹوٹل غلامی پیش کرنا ہے. اگر غلام ہو گئے تو پھر ایک نتیجے تک پہنچیں گے. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. یہ زمین و آسمان میں رہنے والے بعض لوگ محبت سے سر جھکا رہے ہیں، بعض لوگ کراہت سے، پریشانی سے، چونکہ واجب ہے صبح اٹھیں، آنکھ رگڑے میں اٹھے ضرور ہیں لیکن نماز پڑھ رہے ہیں. طوعا وکرہا. اور سب کو اسی کی طرف جانا ہے، اور سب کو، سارے جاننے والوں کو، جان رکھنے والوں کو، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. سب لوگ ادھر ہی جائیں گے. سب کا رجوع وہی ہے، مرجع وہی ہے. مرجع کو مرجع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے فقہ کا مرجع وہی ہے، مگر ہمارے وجود کا مرجع اصلی ذات پروردگار ہے. اِنَّا لِلَّهِ. ڈرنے کی آیت نہیں ہے، مزے کی آیت ہے. یہ ہم لوگ مرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جینے کی آیت ہے. ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی طرف جانے والے ہیں. برادران عزیز، کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک ہے دین، دوسرے ہے اسلام. نماز کے بعد یہ دعا ہے، رضیت باللہ ربان. اس کے بعد کیا؟ وبالاسلام دینن. میرا رب پروردگار ہے، میں راضی ہوں، اسی یہی میں نے چوز کیا ہے. میں نے میرے لیے رب کو، اللہ کو بنایا، اور میرے جینے کے سلیقوں کو کس کا کیا بنایا ہے؟ واسلام دینن. قبر میں بھی جو سوالات ہوتے ہیں بہت سمپل، چھوٹے جیسے ماں بچے کو بٹھا کر کے 3-4 سال کے بچے کو گود میں اللہ ایک پنجتن 5 کلمہ پڑھو. قبر میں فلسفہ توحید نہیں ہے. اٹھو اٹھو، کہاں سے آئے ہو؟ کراچی سے آئے ہو، سارے بڑے فلسفے جھاڑ رہے تھے، فلسفہ بتاؤ، توحید کا فلسفہ کیا ہے؟ نا، چھوٹا سا سوال ہے، من ربک. تیرا رب کون ہے؟ تیرا خدا کون ہے؟ ارے بھائی KG جونیئر کا سوال ہے، جواب یہ بھی سوال بھی اتنا سمپل خدا تو رکھا سمجھ. اس سمپل سوال کا جواب بھی نہیں دے پاتے لوگ. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بہت اچھی طرح سے دیکھیے کیا میرا دین اسلام ہے. سوال ہے من ربک، ہو از یور لارڈ، کون ہے تمہارا خدا؟ بعض لوگوں کو 100 سال لگیں گے جواب دینے میں، بعض لوگوں کو 200 سال، 300 سال، 400 سال. چھوٹا سا سوال، تیرا خدا کون ہے؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ موت کے بعد کی زندگی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، ملکوت کے کنٹرول میں ہے. سمجھ میں نہیں ہے؟ سمجھ کے جائیے انشاءاللہ، اچھی طرح سے سمجھیے آج انشاءاللہ. یہ جو قبر میں اتارو بھائی، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ منظم ہو گیا نا، ابھی قبرستان بھی وادی حسین کمپیوٹرائز ہو گیا ہے. نمبر لگائیے، قبر آئے گی، فاتحہ پڑھیے. ہم منظم ہوں یا نہ ہو، کم از کم قبرستان منظم ہو گیا، ہونا بھی چاہیے. یہیں سے شروع کریں، زندگی کو بھی اس طرح سے منظم کریں. محلے میں کتنے مومنین ہیں، کس حالت میں ہیں، کیا صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. حیدریہ. دیکھیے غور کیجیے اچھی طرح سے. من ربک کیا کرتا ہے؟ تلقین پڑھنے والا کھڑا رہتا ہے وہاں پر، جی
اور ایک صاحب اترتے ہیں، یہ رشتہ داری بیٹا بھی ہو سکتا، کاندھے کو. اور سمجھ اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. اسمع افہم، یہ شان مردے کا کیوں ہلا رہے ہو؟ اسمع افہم، حقیقت میں دیکھنے والوں کا ہلا رہے ہیں، ایک دن تمہارا بھی یہی. دیکھو دیکھو یہاں دیکھو، ایک دن تم کو بھی اسی طرح سے ہلائیں گے. اسمع افہم، سن اور سمجھ. تو معلوم ہوا یہ سنتا بھی ہے، مردے سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں، یہ زندہ کیسے ہیں؟ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو معلوم ہوا کچھ زندہ ہیں، بہت سے زندہ ہیں مگر زندہ نہیں، اس لیے سنتے بھی نہیں سمجھتے بھی نہیں. مگر سنتے اپنی مطلب کی بات ہے. ایسا خطیب لے کر آؤ جو ہمیں فری میں جنت پہنچائے، کچھ بھی نہیں کرنا، آنکھ بند کرے سیدھا جنت کا دروازہ. ارے تم جنت میں نہیں جاؤ گے تو کون جائے گا؟ نعرے حیدری. جی تم ہی جنت میں جانے والے، تم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج. سرٹیفکیٹ ہے. کرسچن پریسٹ یہی کرتے ہیں، جو وہاں پر کھڑکی کھلی ہوئی رہتی ہے، جائیے کبھی چرچ میں تحقیق کرنا چاہیے. اندر وہ بیٹھا ہوا رہتا ہے پریسٹ، یہ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنفیشن. کنفیشن یعنی اقرار نامہ. کھڑے رہ کے بولتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اندر بخشا ہوا بخشتا ہے. اچھا میں نے بخش دیا. ارے بھائی تم کون ہو یار؟ تمہاری حیثیت دیکھو، تم نے بخش دیا کہاں سے؟ معصوم نے فرمایا ہماری محبت رکھنا ہو تو سجدہ کرو. تو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جل فرجہم، ہماری محبت اگر لو ہے ہماری. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. لو، ٹو بی لوڈ، محبت کرنا، محبت کیے جانا، یہ انسان کی فطرت ہے. محبت کرنا فطرت ہے، اور چاہتا انسان یہ کہ کوئی اس سے محبت بھی کرے. یہ نوجوان بچے کتنی جلدی دل پھینک واقع ہو جاتے ہیں. کیمسٹری مولانا، کیمسٹری، اوہ کیا کیمسٹری ہے؟ Her teeth is like pearls. جی ایک بچہ محبت کرنے لگا اس لیے کہ اس کے دانت موتی جیسے ہیں. شادی ہوئی 6 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی. کیا ہوا؟ She never brushed her teeth. اس نے کبھی برش ہی نہیں کیا. جو شادی دانتوں سے شروع ہوئی تھی برش پہ ختم ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ. جملہ سنیے اور یاد رکھیے، پہلی چیز ہے اول الدین معرفتہ. مولا علی ابن ابی طالب دین کا اول الدین. اب یہ ممبر رکھا ہوا نا بھائی، اس کا پہلا زینہ 1 2 میں 3 پہ بیٹھا ہوں نا، غلط. میں چوتھے پہ بیٹھا ہوں. زینہ یہاں پہ نہیں ہے، وہاں سے آیا نا بھائی. اور ذرا نیچے جائیں گے تو خدا کا شکر ہے کہ میں 5ویں پہ بیٹھ. جی وہاں سے دیکھیے وہ زینہ، اس کے بعد یہ دوسرا، اس کے بعد یہ تیسرا، چوتھا، 5ویں پہ. پہلا زینہ مولا فرماتے ہیں دین کا پہلا زین کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، نوئنگ اللہ سبحانہ و تعالی. کیا معنی معرفت اللہ؟
بیٹا بولو اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12۔ حسن مولوی جب جاتا تو کہتے ہیں بیٹا سنا، سمجھتے ہیں مولوی کے پاس سوائے پنجتن کے اور اللہ کے کچھ اور نہیں ہے کام۔ خوش کرنا چاہتے ہیں نا ابھی مولوی حضرات کو۔ دیکھو مولانا، دیکھیے میرا بچہ ابھی 2 سال کا ہے، بتاتا ہے کتنی اچھی چیز ہے۔ مولوی کو خوش کرنے کے لیے بچے سے کہتے ہیں پڑھو پڑھو اللہ کتنے بولو، پنجتن کیا کتنے۔ کاش امام کو خوش کرنے کے لیے ہم صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اول الدین معرفتہ، قبر میں کیا سوال ہوگا؟ پہلا سوال من ربک، صفیہ توحید نہیں۔ بتاؤ توحید کا فلسفہ کیا ہے؟ آج کل مجلسیں ہوتے ہیں توحید کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے، قبر میں توحید کا فلسفہ نہیں۔ تیرا خدا کون ہے؟ اس لیے کہ خدا زبان نہیں ہے۔ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے، زبان اللہ زبان نہیں ہے، پورا وجود ہے میرا وجود۔ میری زندگی میں اگر اللہ کا سسٹم چلا ہے، آنکھ بند کرنے کے بعد بھی میرے زبان سے کیا نکلے گا؟ اللہ۔ مجلسیں کس نے کرائیں؟ میں ہوں۔ یہ کس نے کیا؟ میں۔ یہ کس نے کیا؟ میں۔ یہ کس نے کیا؟ میں۔ بچوں کو کس نے پالا؟ میں۔ بڑا کیا؟ میں۔ قبر میں فرشتے کہتے ہیں من ربک، زندگی میں میں کہتا تھا، قبر میں کہے گا میں۔ مر اس کو، لگاؤ اس کو 100 سال تک چھوڑو اس کو، ابھی تو یہ توحید شرک کی انتہا میں آیا ہوا ہے۔ یہ میں ایسے ہی مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، ذرا سا میں آسان کر رہا ہوں فلسفے کو، بہت چاہتا ہوں میں آسان کروں اور سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ دیکھیے من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ ہو اسی واللہ، جواب ہونا چاہیے میرا خدا ہے، مگر جواب دینے میں بہت دیر لگے گی، کیوں؟ سسٹم میں نہیں ہے۔ موت کو قرآن نے کیسے سمجھایا؟ قرآن میں ڈرانے کے لیے نہیں ہوں، مولوی ڈراکولا تھوڑی ہوں میں جو ڈرانے کے لیے تھوڑی نہیں آیا بھائی، میں آیا ہوں بالکل سیدھی سیدھا بات کرنے کے لیے، لیکن حقیقت ہے کیا کریں بھائی؟ پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرسٹ ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں یار، ابھی بیٹھے ابھی دامن سنبھالا ہے، تمہاری جاؤں نے تو ہمارا دم نکالا ہے۔ یہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، فرسٹ ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر پلین ٹربولنس میں گیا اور آکسیجن ماسک گرے گا، یار پہلے سے ڈر رہے ہیں زمین چھوڑ کے اڑیں گے، کیا حشر ہوگا، 200-300 آدمی اوپر ہوں گے، اتنا سامان بھی اوپر ہے، وہاں نہ کوئی سہارا ہے، گاڑی کچھ خراب ہوئی تو زمین بھی تو ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ پریشان ہیں، اور پریشانی میں یہ نہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کتنے انجن میں کیا پاور ہے، اس پلین کا کتنا پاور ہے، کیسے لے جاتا ہے، وہ نہیں سمجھایا جاتا۔ کیا سمجھایا جاتا ہے کہ یہاں پر بعض وقت آکسیجن آپ کو ملتا نہیں، ماسک گرے گا، اب اس کو کھینچیے پہن لیجیے۔ وہ ڈراتے کیوں؟ ان کا سسٹم ہی ایسا ہے۔ اسلام بھی کہتا پہلے ڈراؤ بعد میں خوش۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد وآل محمد وعجل فرج۔ من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ کس کے ماننے والے ہیں ہم لوگ؟ علی ابن ابی طالب۔ کون ہے اہل بیت؟ اہل بیت نے اپنے من کو، میں کو ہٹا دیا تھا۔ دیکھیں میں بات سمجھیے، دعا پڑھیے روزانہ، رزق کی تلاش لوگوں کو ہے، تعویذ کی چکروں میں مت جائیے۔ اگر تعویذ کچھ دے سکتی تو دینے والا کچھ کیوں اب تک محتاج ہے؟ جی وہ خود بننا تو تعویذ بن کے بہت نہیں۔ تعویذ سب سے بڑی تعویذ حکم امام پر سرنڈر ہو جانا، معرفت امام رکھنا۔ امام نے کیا فرمایا ہے؟ الہی یا من ارقدنی فی محوض امنہ و امانہ۔ اے علی، شعر بولوں گا تو سب جھومیں گے، علی کی دعا پڑھ رہا ہوں، سب معلوم نہیں ہے ہماری یہ معرفت ہے۔ معافی چاہتا ہوں میں شرمندگی میں، ذرا سا میں دیہات کا رہنے والا ہوں، ذرا چاپلوسی مجھ میں نہیں آتی۔
شعر پڑھا اردو میں فوراً جھومیں گے، اور انگلش بول دیا او مولانا ماشاءاللہ. ارے عربی فاطمہ زہرا نے سکھایا، دیکھو میری کنیز قرآن سے بول. تو کوشش کریں بھائی، آج سے کوشش کریں روزانہ کچھ تو عربی پہ کام کریں، کچھ تو قرآن پہ کام کریں، کچھ تو آیتیں سیکھیں. الہی یومن ارقدنی فی محود امنہ و امان، اے پروردگار تو نے مجھے امن و امان کے گہوارے میں سلایا. ایک تو زمین امن و امان کی جگہ ہے، پھر رہی ہے مگر ہم پھر رہے ہیں آرام سے، مگر ہم کو گراتی نہیں ہے، اتنی تیزی سے پھرتی نہیں کہ ہم گر جائیں. پھر بھی رہی ہے مگر امن و امان میں بھی رکھی. ایک ماں کی گود امن و امان ہے، یہ خود زمین امن و امان ہے. یا من ارقدنی فی محاد امنہ و امانہ وَأَيْقَظَنِي إِلَىٰ مَا مَنَحَنِي بِهِ مِن مِنَنِهِ وَإِحْسَانِهِ. پھر اٹھایا تو احسان کر کے اٹھایا. پہلا احسان حیات دیا. بہت سے لوگ بستر پہ سوتے رہے، اٹھے ہی نہیں. ہوئے نا کتنے قصے سنے، رات کو سے اٹھے نہیں. مولا فرماتا تیرا پروردگار شکر ہے، پہلی نعمت تو نے زندگی دے دی. وَأَيْقَظَنِي إِلَىٰ مَا مَنَحَنِي بِهِ مِن مِنَنِهِ وَإِحْسَانِهِ. اس کے بعد جملہ سنیے، معصوم کیسا مولا سمجھاتے ہیں. یا من ارقدنی فی محاد امنہ و امان وایقظنی الی ما منحنی بہ من مننہ و احسانہ کف السوء عنی بیدہ و سلطانہ. ہم کیا سمجھتے ہیں معصوم اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، پیغمبروں کو معصوم سمجھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ جو میں گناہوں سے رک رہا ہوں، تیرا ید قدرت ہے جو مجھے بچا رہا ہے. اے علی ابن ابی طالب اپنے لیے کریڈٹ نہیں بولتا، میں معصوم ہوں اس لیے کہ میں خدا بچا رہا ہے. یہ اس کی قدرت، یہ ہے توحید، یہ ہے مونوتھزم آف اسلام. توحید کیا ہے؟ میں نکل جاتا ہے ہر چیز میں، خدا تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی کر رہا ہے. جب یہ آ جائے گا تو قبر میں جائے گا من ربک اللہ، اس لیے کہ پہلے ہی سے وہ ٹرین ہو گئی ہے. تو ٹیبل پہ بیٹھ کے کتنی محنت کر رہا ہوں، صبح سے شام تک تم لوگوں کے لیے خاک چھان رہا ہوں. تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم خاک چھانو، جب تک وہ نہیں چاہتا کچھ ملتا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اجل فرج. ہم بہت اچھی طرح میرے نوجوان سمجھو. تو اب بزرگوں سے خواہش ہے کہ جب ٹیبل پہ بیٹھیں کچھ کام کر، ہر مرتبہ کوشش کریں. ہم محنت کر رہے ہیں مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رزق دے رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تو نے یہ مجھے ہمیں رزق دی دیا اور تو ہمارے رزق میں اضافہ فرما. جس طرح سے بچوں کو رزق دے رہے ہیں، توحید کا بھی رزق دیجئے. توحید کا رزق دیجئے. توحید کا رزق کیسے ہوتا ہے؟ شہزادی سے پوچھے کیسا رزق ہوتا ہے؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اس کے بعد ہے نقطۂ توحید، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم جو کھلاتے ہیں تمہارے شکر کے لیے نہیں، تھینک یو کے لیے نہیں ہے. تم شکر کہو یا نہ کہو، ہم کو اسے. توحید کو کیسے سکھا رہی ہیں؟ جس گھر میں توحید ایسے پل رہی ہے تو اس کا بیٹا کربلا کے میدان میں کیا کہے گا؟ ترکت الخلق ترا فی ہواک واتمت العیالی لکی اراک. پروردگار تیری محبت میں نے سب کو چھوڑ دیا، میرے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں. توحید ہے بھئی اہل بیت کی. نرچر کیا انہوں نے غذا دی توحید کی. تو اسلام یہ سکھاتا پہلا اول الدین معرفت ہو. میرے نوجوانوں، کیا میرا دین ہے؟ میں زندگی گزار رہا ہوں. آج پاکستان کا دنیا کا پرابلم کیا؟ توحید نہیں ہے. تھوڑا سا لیڈر کیا، میں نے کیا نہ، کچھ نہیں کیا. تو علی کے دروازے پر وہ حکومت بھی کرتا ہے، سجدہ کر کے کہتا ہے یہ میری نہیں ہے، اس کی حکومت ہے. مالک اشتر کا مولا نے خط لکھا، وہ خط بیوٹیفل خط ہے. اس خط کو آپ لوگ اردو میں بہت سی کی چھپا بھی ہوگا، لیکن کوشش کیجئے اس کو چھپوائیے خوبصورت اور اچھی طرح سے. میں نے کہیں دیکھا ہے یہاں پہ چھپا ہے، اس کو چھپوائیے الگ سے. 53rd لیٹر ہے نہج البلاغہ کا. بعض وقت میرے جملے ذرا سا کیا کروں میں، لاجک میری ہے. ہم نے دیکھا کہ انتقال ہوا مرحومین کا، ہم سب کو جانا ہے، ایک دن جانا ہی ہے. دنیا میں رہنے تھوڑی آئے ہیں.
موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. سب کو جانا ہے، کوئی جان رہنے والا نہیں ہے. ادھر انتقال ہوا. آج کل بہت اچھی چیز چلنے لگی ہے، ایصال ثواب، 5 سورہ، حدیث قصہ، کتنے دعائے کمیل، اتنے اب مصلی پر اتنے آ گئے ہیں، کمرے میں رکھتے رکھتے لوگ تنگ آ گئے ہیں. تو کیوں وہی ہے. کبھی ایصال ثواب کے لیے یہ مولا کا خط جو مالک اشتر کو لکھا تھا وہ لکھیے، کبھی امام زین العابدین کی دعا بانٹیے، یہ بھی ایصال ثواب ہوگا. امام کے حکم کو زندہ کرنا بھی ایک حکم ہے. بہترین کام کیجیے اس کو. تو ان میں سے 53rd لیٹر ہے، 53واں خط نہج البلاغہ میں جو پورشن ہے لیٹرز کا مولا کے، 53واں خط ہے. پورا حکومت کیسے کرنا چاہیے آج بھی وہ زندہ ہے. تو ان لیڈروں کو سب بھیجیے، یہ دیکھو لیڈروں، اگر لیڈری کرنا ہے تو دیکھو علی کی غلام بنو. میں نہیں کہہ رہا ہوں، UN کو سب مانتے ہیں نا بھائی، جی مانتے نا بھائی. UN میں فقط ہے یو، باقی سب نو ہی نو. کچھ بھی نہیں ہے UN میں. جھوٹا ہے، جھوٹے ہیں. اگر UN چلتا تو آج یہ حالت کیوں ہوتی تھی، مگر ہے UN میں. دیکھیے میں گیا تھا جو UN کا بیس ہے سوئٹزرلینڈ میں، تو وہاں پر اپنا مومن بچہ کام کرتا ہے. وہ ملاقات کی. مولانا آپ کو 2 چیزیں دے رہا ہوں میں. 2005-2006 گیزٹ آف UN میں چیز موجود ہے. انہوں نے تلاش کیا اسلام میں حکومت کرنے کا سلیقہ کس نے سکھایا ہے. توجہ کا طالب ہوں. تلاش کیا، نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. تو کیا ملا؟ مولا کا خط ملا. اس میں 6 پوائنٹ نکالے انہوں نے، ایکسٹریکٹ کیا. اگر عرب آج کے عرب تمہارے لیڈر جو 1400 سال پہلے گزرے ہیں، ان 6 پوائنٹ پر حکومت کرو تو تمہاری زندگی بدل جائے. UN کے گیزٹ میں موجود ہے. 2006 میں دوسرا گیزٹ. پوچھا گیا کہ ہیومن رائٹ پر کچھ ہے اسلام کی کتاب؟ کچھ بھی نہیں ملی. مولا امام سجاد کی کتاب رسالۃ الحقوق ملی. تو حضور کہیں بھی جائیے مشکل کشا کے علاوہ کہاں ملے گا. صلوات بڑھیے محمد وآل محمد پر. حیدری میرے نوجوان، دیکھیے آپ لوگ مذاق میں نہ لے جائیے. بہت سیریس مسئلہ توحید کا. توحید کو بیس بنائیے. واٹ از توحید؟ مونوتھزم کیا ہے؟ اسلام میرا دین ہے کہ میں اٹھے بیٹھے شرک کرتا ہوں؟ میں حدیث میں شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک خفی، شرک جلی. شرک خفی چھپا ہوا شرک. شرک خفی ظاہر، یعنی 2 بتوں کو ماننا، 2 لوگوں کو 2 خدا کو ماننا. یہ کہنا اب خدا ریٹائرڈ ہو گیا ہے، اب ریسٹیئرنگ امام علی چلا رہے ہیں. مفوضہ کہیں نہج البلاغہ میں بتاؤ، کہیں امام کے خطبے میں بتاؤ، زندگی امام میں بتاؤ، جنہوں نے زندگی بھر سجدے. کیوں اس طرح سے اہل بیت کی معرفت کو غلط راستے پہ لے جا رہے ہو؟ اہل بیت نے کہیں تربیت سکھائی اس طرح کی؟ نہیں سکھائی ہے، مگر جا رہے ہیں ہم. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ نالج. بیسک سے ناشی شروع کریں، توحید سے. توحید کیسی ہو؟ کون سکھائے توحید کیسی ہو؟ حضرت ابراہیم کر انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض. نہ میں ان بتوں کو مانتا، نہ نمرود کو مانتا، نہ ہی میں اجرام سماوی، نہ سورج نہ چاند. انی وجہت، میں چہرے کو ادھر پلٹا رہا ہوں. جو فاطر السماوات ہے، اوریجنیٹر آف دی یونیورس ہے، اسی نے پیدا کیا ہے. جب یہ کہہ رہے ہیں تو ادھر آئیے. میرا سجاد مولا ہزاروں جانے قربان، الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ. اس اول کا، اس اول کی تعریف ہے جس اول سے پہلے کوئی اول ہی نہیں تھا. توحید ہے نا بھائی، اہل بیت کی توحید. تو پہرا درس. آج میں مسلمان ہوں، قبر میں کیا سوال ہوگا؟ من ربک، تیرا خدا کون ہے؟ جواب کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ مثلا خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی حملہ کر رہا ہے، مثلا شیر حملہ کر رہا ہے، بھاگنا چاہتے نہیں بھاگ سکتے.
بعض آنکھ کھل جاتی ہیں، پتا نا کبھی کبھی کوئی دشمن بھاگا رہا ہے، کتا بھگا رہا ہے، بھاگو یار، نہیں بھاگ سکتے. تو معلوم ہے خواب ہمارے کنٹرول میں ہے. میرا اب میں کیوں خواب کی بات کر رہا ہوں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر موت کو سمجھنا ہے تو خواب سے سمجھو. واللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، ذات پروردگار تمہارے نفسوں کو لے لیتا ہے جبکہ تم نیند میں خدا نہیں لیتا. یعنی موت کو خدا نے نیند کے برابر بتایا. حدیث میں ہے النوم نصف الموت، نیند موت کی بہن ہے. کیا فرق ہے؟ 3 گاڑیوں کا تصور کیجئے، 3 کار، ایک کار میں ڈرائیور بھی ہے، انجن بھی چالو ہے. ایک گاڑی ہے جس میں انجن چالو ہے، ڈرائیور گیا ہے چائے پینے، ٹھیک ہے نا. ابھی تیسرے کار ایسی ہے نہ ڈرائیور موجود ہے نہ گاڑی چالو ہے. تو پہلی کار جس میں ڈرائیور بھی موجود ہے، گاڑی چل رہی ہے، وہ انسان ہے، حیات ہے. جیسے میں بات کر رہا ہوں، ڈرائیور بھی ہوں، چلا بھی رہا ہوں. نیند کیا ہے؟ گاڑی چل رہی ہے، چائے پینے گئے ہیں، توجہ کا طالب ہوں. اور موت کیا ہے؟ گاڑی سو گئی اور ڈرائیور جہاں جانا تھا چلا گیا. فرق اتنا ہی ہے نا بھائی، موت اتنا ہی ہے. ڈریے نہیں موت سے. موت ایسی مریے کہ آنے کے ساتھ مسکراتے رہیں، جیسے کل ہمارے 4 جوان گئے جی، ایسی مریں کہ لوگ جو ہے شہادت کے خوشخبری سنا. میری بہنوں کے جن ماؤں نے کھولیا ہے، ہم پرسے کے بجائے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ جن کے بچے علی اکبر کے پاس چلے گئے. جی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو کیا ہوگا؟ موت کے بعد کا کنٹرول میرے پاس نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ جو زندگی میں نے کیا ہے وہی وہاں پر آنے والا ہے. جیسی کرنی ویسی بڑھ، سیدھا سیدھا مسئلہ. تو اگر میں زندگی میں توحید لایا تھا، دیکھا میں نے کیسی مجلس پڑھی، واہ واہ کیسے ہوا، واہ واہ. مولا فرماتے شٹ اپ. کم من فودہم من البلاء اقلتہ، کم من مکروہ دفعتہ، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتہ. خدایا کتنی پریشانیوں کو تو نے بچا لیا. میں آ رہا تھا، میں بریک مارا، ارے میں کیا مارا، سب بچانا تھا. مولا فرما رہے مصیبتوں کو تو بچا رہا ہے، صبح سے شام تک حملے ہو رہے ہیں، ڈیفینسو میکانزم تو نے دیا ہے، میں کچھ نہیں کر سک رہا ہوں. اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں کتنی لوگوں کی تعریفیں جو تو نے ان کے زبان سے میری تعریف جاری. یہ ہے توحید. یعنی لوگ جو واہ واہ کر رہا، مولوی اتنا سمجھ جائے یہ واہ واہ نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. چمن چمن کری کری، چمن چمن کری کری، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری یا علی. کیوں پرابلم ہے ہمارے پاس گھروں میں؟ یہ نیوکلیس ہے توحید. نیوکلیس کہتے ہیں جوہر، اس کے پیچھے الیکٹرون پروٹون وغیرہ جو پھرتے ہیں. اگر جوہر نیوکلیس کو ہٹا دے، الیکٹرون پروٹون جو ہے کولیپس ہو جائیں گے. اسی طرح توحید کو ہٹا دے، پورا کولیپس ہو جائے گا سسٹم. مولا فرماتا ہے اول الدین معرفت ہو. فرسٹ اسٹیپ جو ہے اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت کیسی ہو؟ اسی لیے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے کل تم کو جانا ہے. جی آخری نماز، زندگی کی آخری نماز. اللہ اکبر. کتنا سوچے مصلی پہ جا کے ادھر میں نماز ختم کروں گا، ادھر آئیں گے حضرت اسرائیل. تصور کیجئے، بہت خطرناک مسئلہ ہے. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس سے محبت کریں بہت اچھی طرح سے. قرآن یہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو معلوم لو کرنا ہے اللہ سے. تو پھر ڈراتے اللہ سے کیوں ہیں؟ اگر اللہ سے محبت کرنا ہے تو اللہ سے ڈرو. کیا ہے کرنا؟
اعمال سے ڈرو، اس سے محبت کرو. ڈرنا ہمارے اعمال کی وجہ سے. جی چور جو ہے پولیس کے پہلو میں سے گزرتا ڈرتا ہے کہیں پکڑا نہ جاؤں. پولیس کو معلوم ہی نہیں ہے کون ہے یہ چور، لیکن خود دل میں چور ہے. جی چور کی داڑھی میں تنکا سنا ہے نا بھائی، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں تنکا نکال رہا ہوں. جی چور کی داڑھی میں تنکا یہ کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں یہ بادشاہ کے کئی عذرا تھے بہت قیمتی، اس کا مال چوری ہو گیا. اب معلوم کرنا تھا کس نے چرایا ہوگا تو گھر والا ہی ہوگا نا، ابھی جو قریب ہیں وہی چرائے ہوں گے. عذرا کو سب کو جمع کیا. ایک وزیر بہت چالاک تھا، کہا سرکار میں پکڑاؤں گا. ابھی چور کی داڑھی میں تنکا. جیسے ہی اس نے اعلان کیا، جو چور تھا فوراً اس نے داڑھی کھجانا شروع کیا، کہ پکڑو اس کو. جی محبت کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے. ڈرنا کس سے ہے؟ ہمارے اعمال سے. اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے. تو اس کے لیے محبت، خدا کیا کرتا پہلے؟ ماں کی بیٹے کی بچے کی محبت کلوز ہے نا، بہت کلوز. اتنی خدا انٹینس محبت سکھاتا ہے کہ ادھر نکلی فوراً ماں اٹھ جاتی ہے، کتنی تھکی ہوئی. حالانکہ باپ بھی ہے مگر اتنا بے ورزا ہے. اٹھ بھائی تو بھی اٹھ، کیا ہوا تیری اولاد نہیں ہے؟ لیکن ماں کو خدا نے رحمت کا مرقع بنایا ہے، جمال الہی کا مرکز بنایا ہے. اٹھتی ہے فوراً بلاتی. یہ محبت ماں بیٹے کی، بچوں کی ہے نا بھی محبت. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہو کر کے جب بڑھتے رہے، بھائیوں کی محبت، اور آگے بڑھے دادا، یہ گھر والوں سے محبت، اور ذرا جوان ہوئے سب کی محبت بھول کے ان کی محبت. وہ بھی انٹینس ہے، اتنی انٹینس ہے سارا خاندان کہہ رہا ہے اس سے مت کر، یہ کہتا کروں گا تو اسی سے کروں گا. محبت ہے نا بھائی. محبت جو ہو گئی ہے بلائنڈ ہے. حبک لشیء یعمی و یصم. کسی شے سے محبت جب کرتے ہو تو تم اندھے ہو جاتے ہو اور کانے ہوتے ہو. کوئی بولے سنتے نہیں، کچھ بولے دیکھتے نہیں ہے. محبت ہے. کیا کر رہا ہے خدا؟ دیکھیے ہمارے پاس کہتے ہیں ٹو دھر، اور انگلینڈ میں کہتے ہیں ڈمی، اور آپ لوگ یہاں کہتے ہیں چوسنی. بچہ بھوکا ہے، ایک مرتبہ ماں دودھ پلاتی ہے، ایک مرتبہ ماں چوسنی دے دیتی ہے. بچہ چلا رہا ہے، چلتا پھرتا، سمجھ رہا ہے کہ کچھ مل رہا ہے، کچھ بھی مل رہا نہیں ہے. اصل محبت اس کی ہے، بقیہ دوسری محبتیں چوسنیاں ہیں. جھوٹی محبت ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لائی ہے لائی. خدا چونکہ رحیم ہے آہستہ آہستہ سکھاتا ہے کیسے اس سے محبت کرنا ہے. معرفت کرو اس نے کیا کیا دے دیا ہے. جب اتنا دے دیا ہے تو مجھے سجدے میں ہی رہنا ہے. کس سے سیکھیں؟ مولا حسین سے سیکھیں. وہ مولا حسین عرفہ کے میدان میں پروردگار تو نے آنکھ دیا، زبان دیا، کان دیا، کہا کیا 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 دے دے، گناتے ہیں مولا یہ وہ پوری فہرست. آخر میں کہتے من الذی فقدک ما وجد. پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے؟ حسین ہے. محبت کس مقام پہ لے جاتے ہیں؟ یہ یہی گھر ہے، کوئی اور نہیں لے جا سکتا. سب لوگ ساتھ ہیں میرے؟ تیز بول رہا ہوں میں؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایسی صلوات پڑھیں جو آخر وقت تک وہاں تو اللہ صلی اللہ حیدری حیدری. گزارش ہے، اتنی بہترین رات ہے اور مولا امام حسین کے دسترخوان سے یہ نعمت توحید لے جائیے. اسلام کا پہلا زینہ معرفت پروردگار. تو کیا میرا دین اسلام ہے؟ ساس سمجھتی ہے پورا گھر میرا ہے. ہاں ایسا کیسا ہوا؟ مجھ سے اجازت ہی نہیں مانگا، چلے گئی. ہاں او ہو آپ خدا بن گئی. اجازت شوہر سے لینا ہے، تم سے کیا تھوڑی لینا ہے تھوڑی. یہ مولوی بھی آ کر کے دماغ خراب کر کے چلے جاتے ہیں. ہمارا کلچر ہے ہندو. اسلام سے کوئی واسطہ ہمارے کلچر سے نہیں ہے. تو کیا میرا دین اسلام ہے؟ استغفر اللہ. اب کیا کہوں، صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد.
عجل فرجہم. انشاءاللہ خدا ہم سب کے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، گھبرائیے نہیں کہ میں کوئی صلوات اللہ. وعجل فرجهم اول الدین معرفتهم قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کہتے ہیں میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. لو ٹو بی لوڈ، محبت کرنا، محبت کیے جانا انسان کی فطرت ہے. کیوں یہ بچے کہتے ہیں I love her because she cares about me، وہ میرا خیال کرتی ہیں اس لیے مجھے محبت ہو گئی. تو معلوم جو اس کا خیال کرتا ہے کوئی ہے توجہ کا طالب ہوں، چونکہ خیال she cares about me، خیال کرتی ہیں اسی لیے اس سے محبت ہو گئی ہے. جو پوری زندگی اٹھتے بیٹھتے عطا کر رہا ہے، ہر نفس کو دے رہا ہے، ہر نفس را دو شکر لازم. سعدی شیرازی اپنی گلستان کا پہلا جملہ ہے، ہر نفس را دو شکر لازم. ہر سانس میں دو شکر ہیں، اگر آکسیجن انہیل نہ کروں تو مر جاؤں، کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسیل نہ کروں تو مر جاؤں. سانس آنا بھی ضروری، جانا بھی ضروری. ایک سانس میں دو شکر ہیں، ایک سانس میں. اس کہتے ہیں ہر نفس را دو شکر لازم. اللہ آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں سعدی کے پاس علم نہیں تھا اس لیے اس نے دو کہا. توجہ کا طالب، انہوں نے کہا آج کی سائنس دنیا کہتی ہے کہ جب انسان سانس لیتا ہے دو حصوں میں جاتی ہے، ایک دل کی طرف ایک دماغ کی طرف. یعنی دماغ کے لیے بھی آکسیجن کی ضرورت ہے، دل کے لیے بھی آکسیجن کی ضرورت ہے. تو ایک سانس میں کتنے ہو گئے؟ دو. پھر نکلے کتنے؟ دو. چار. تو معلوم جتنی معرفت بڑھتی گئی اتنے سجدے بڑھتے گئے. صلوات بڑھیے محمد وآل محمد. فرجہم، سلامت رکھے خدا آپ تمام کو. دیکھیے لے کر کے جائیے اول الدین. کیا میرا دین اسلام ہے؟ نہیں، میرا دین کلچر ہے، کلچر ہے، اسلام نہیں ہے. میرا دین کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے. اگر اسلام ہوتا تو قتل و غارت ہوتا. کہیں پیغمبر خدا نے کسی مظلوم کو مارا ہے؟ کسی نہتے کو مارا ہے؟ نہیں مارا ہے. یہ مارنے والا کوئی سنی ہے؟ نہیں ہو سکتا سنی، اس لیے کہ سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنت رسول پر عمل کرنے والا. کہیں رسول کی سنت ہے بے گناہوں کو مارنا؟ نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس کانما قتلہ الناس جمیعا. کسی نے ایک کو مار دیا بغیر کوئی وجہ کے، گویا اس نے پورے یونیورس کو مار دیا. یعنی 7 بلین 7 ارب انسان کی تعداد ہو چکی ہے. ایک کو مارنا 7 ارب کے مارنے کے برابر ہے. قرآن ہے، میری آیت تھوڑی حدیث ہے جس کو انکار کر دیں. قرآن کی آیت ہے. بے گناہ کو مانا، ایک کو مانا، بلکہ کو سب دیکھتے رہ گئے. اسلام نہیں سکھاتا، اسلام محبت سکھاتا ہے. جب آئے تھے توجہ کا طالب ہوں، جب آئے تھے نجران کے مسیحی، معلوم ہے مباہلہ پڑھنا نہیں ہے مجھے، نسی آئے تھے، انہوں نے کہا ہمیں عبادت کرنا ہے تو رسول اللہ نے مسجد کا کونا دیا، یہاں عبادت کرو. مسیحیوں کو یہ نہیں کہا تم نکل جائیے مسجد. صلوات بڑھیے محمد وآل محمد پر صلی علی حیدریہ. الہی سیدی و مولایا، بس توحید کا درس سیکھنا ہو تو مرکز توحید کربلا بھی جائیے، جس کا بچہ توحید ہے. ہر ایک کہہ رہا ہے. اسی لیے کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ
حسین کی مدد کرنے والے نہیں، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے۔ تو معلوم ہے حسین کس مقام پر ہیں؟ دین پروردگار۔ موضوع کیا میرا دین اسلام ہے؟ تو معلوم میرا اگر حسین ہے تو حسین کا دین بھی اسلام ہے، اگر اسلام ہے تو اسلام بھی حسین ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ چلیے حسین کے ساتھ چلیں۔ باہر دیکھا تھا بورڈر، بہترین امام کا قول ہے، جو چاہتا ہے میرے ساتھ چلنا، قتل ہونا چلو میرے ساتھ، کل میں جا رہا ہوں، کائے کے لیے؟ وہاں پر کچھ ملنے والا نہیں ہے، تمہیں شہید ہونا ہوگا، چلنا ہے میرے ساتھ چلو۔ سنو دنیا والوں، سنو، امام حسین اس حسین کو ہم مانتے ہیں جو اپنے سفر کو اعلان کرتا ہے کہ میں تمہیں زندگی موت کے بعد دے رہا ہوں۔ تو پھر ہمیں کیا مارو گے تم؟ ہم مرنے ہیں کو زندگی سمجھتے ہیں، تم ہم کیا مار سکو گے؟ ہمیں کون مار سکے گا؟ ہم مارنے سے مرتے نہیں ہیں، ہمیں زندگی ملتی جاتی ہے، زندگی ملتی جاتی ہے۔ حسین، ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارہ، حسین کے نام سے مومنین کے دل میں حرارت ہے، وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ جب آگ لگتی ہے تو کیا کرنا چاہے؟ پانی ڈالنا نا۔ کیسے پانی ڈالیں کہ آنسو نکلیں۔ ادھر حسین، 3 مرتبہ حسین کہیں اور آنسو نہ فی قلوب المؤمنین ان للحسین، امام حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں حرارت ہے۔ پوچھیے اپنے آپ کو، عورتیں مجلس، ادھر محرم کا چاند نظر آتا ہے، کبھی اس مجلس میں کبھی اس مجلس میں، شوہر کے لیے کھانا ہے نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، شوہر بھی کوئی پرواہ، جان جاؤ کوئی بات نہیں، فاطمہ کو پرسا دینا۔ ان للحسین حرارہ، حسین کے نام پر حرارت۔ خدا سلامت رکھے۔ قافلہ چلنے کی اطلاع امام حسین نے اعلان نہیں کیا، میں بتایا نہیں مدینے میں جا رہا ہوں، آہستہ سے کہا بس چلو تیاری کرو۔ فہرست تیار ہو گئی، سامان سفر باندھا گیا، الماریوں میں پردے لگے، انتظامات کے لیے ابوالفضل العباس مگر حسین تھے، کوئی معمولی شخصیت تھی؟ 1 سے 2، 2 سے 3، ایک محلے سے دوسرا محلہ، سب کو خبر چل گئی کہ مدینے میں آج حسین جا رہے ہیں۔ کوئی 1 جمع ہوا، 2 جمع ہوئے، 3 جمع ہوئے، چاروں طرف بیت الشرف کے لوگ گھیر گئے کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ میں ہانپتے کانپتے بھاگتے ہوئے جب پہنچا، منادی ندا دے رہا تھا مدینے والا دور ہٹ جاؤ، اب بیبیاں سوار ہو۔ ہٹو، نکلو، دور ہٹو۔ کہتا کہ میں نے غور سے دیکھا مولا حسین کرسی پر تشریف فرما ہیں، کچھ نوجوان ہیں کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا اشارہ کرتے ہیں، ایک بی بی آتی ہے، ایک جوان کی طرف اشارہ کیا، اس جوان نے اس بی بی کو ہماری کے سواری۔ منادی نے پھر ندا دی، مدینے والا فاطمہ کی بڑی بیٹی زینب، 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 زینب آ رہی ہیں،
زینب، جیسے زینب باہر نکلی حسین استقبال کو اٹھے، عباس آگے آگے، علی اکبر پہلو میں، قاسم ساتھ ساتھ، عماری کے قریب اب پہنچے، علی اکبر نے پردہ ہٹایا، عباس نے زانو پیش کیا، حسین نے بازو کو تھاما، زینب میں سوار کروں گا، اللہ رے اہتمام سواری زینب، یہی زینب ہے کربلا سے اجرکم علی اللہ، یہی زینب ہے۔ جب وہ چلے گی کہاں، کربلا سے جب چلے گی تو کیا ہوگا؟ کمر کس لیا ہے زینب نے، بس 2 جملے، سب کو اپنے ہاتھوں سے سوار کیا، اب خود کے سوار ہونے کی باری آئی، رخ کیا مقتل کی طرف، بیٹا علی اکبر پھوپھی جا رہی ہے، اے عباس، اے بھیا حسین، سب کا نام ایک مرتبہ لیا، لیکن جب عباس کا نام آیا 2 مرتبہ کہا، عباس عباس۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدا بندہ پروردگارا، ان آنسوؤں کی قسم جو صرف تیرے حسین کے لیے نکلے ہیں، کوئی کنڈیشنل ہے مالک، ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ہیں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو نا قد خدا لڑکے لڑکیوں کو جلد سے جلد بیاہ کر دے، خدایا مومنین میں مسلمانوں کے صفوف کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والے کو بانٹ دے، اللہم اشغل المشرکین بالمشرکین، مالک مشرک کو مشرک سے لڑا دے، مومنین کو متحد کر دے، پروردگارا ہماری تمام پریشانیوں کا آسان سہل تیرے ولی کا ظہور ہے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، اللہم صلی علی محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد۔
اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین کو، سارے جاننے والوں کو، جان رکھنے والوں کو، وَإِلَيْهِ یرجعون، سب لوگ ادھر ہی جائیں گے، سب کا رجوع وہی ہے، مرجع وہی ہے۔ مرجع کو مرجع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے فقہ کا مرجع وہی ہے، مگر ہمارے وجود کا مرجع اصلی ذات پروردگار ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، ڈرنے کی آیت نہیں ہے، مزے کی آیت ہے یہ، ہم لوگ مرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جینے کی آیت ہے۔ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی طرف جانے والے ہیں۔ برادران عزیز، کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک ہے دین، دوسرے ہے اسلام۔ نماز کے بعد یہ دعا ہے، رضیت باللہ ربًا، اس کے بعد کیا؟ وبالاسلام دینًا، میرا رب پروردگار ہے، میں راضی ہوں، اسی یہی میں نے چوز کیا ہے، میں نے میرے لیے رب کو، اللہ کو بنایا، اور میرے جینے کے سلیقوں کو کس کا کیا بنایا ہے؟ واسلام دینًا قابرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، صاحب العصر والزمان، خلیفۃ الرحمن، امام الانس والجان، الذی بیمنہ رزق الورى وبہ طابت الارض والسماء، اللہم عجل فرجہ الشریف، اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ کیا اللہ کے دین سے ہٹ کر کسی اور دین کی تلاش کر رہے ہو؟ دین پروردگار پر ساری یونیورس گامزن ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو بھی ہیں وہ سجدہ ریز ہیں ذات پروردگار کے لیے۔ سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن، اسلام کے معنی ٹوٹل سبمیشن، پوری طرح سے سرنڈر ہو جانا۔ پری ریکویزٹ نہیں کہ مجھے یہ ہو تو، یہ ہو تو، یہ ہو تو، نو۔ اسلام میں اگر آنا ہے تو ٹوٹل غلامی پیش کرنا ہے۔ اگر غلام ہو گئے تو پھر ایک نتیجے تک پہنچیں گے۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، یہ زمین و آسمان میں رہنے والے بعض لوگ محبت سے سر جھکا رہے ہیں، بعض لوگ کراہت سے، پریشانی سے، چونکہ واجب ہے صبح اٹھیں، آنکھ رگڑے میں اٹھے ضرور ہیں لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، طوعا وکرہا، اور سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ اور رحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض
طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون. صلوات پڑھیے محمد علیہ. کیا میرا دین اسلام ہے؟ Is my religion is Islam؟ یہ ہمارا سوال ہے اور یہی ہمارا موضوع ہے. اور ہم میں کا ہر فرد اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا میرا دین اسلام ہے؟ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیے ہیں سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ ہے، اس کی یہ آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے: افغیر دین اللہ یبغون